بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اخلاق حسنہ کے بعد رذائل اخلاق کے بارے میں آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، اخلاق حسنہ یہ وہ اخلاق ہیں کہ جن کا انسان کی ذات کے اندر پایا جانا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں اخلاق رذائل اخلاق۔ اخلاق حسنہ سے مراد اچھے اخلاق اور رذائل اخلاق سے مراد برے اخلاق، یعنی یہ وہ اخلاق ہیں کہ جن کا انسان کے اندر نہ پایا جانا ضروری ہوتا ہے، کہ یعنی کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اخلاق حسنہ پر عمل اور رذائل اخلاق برے اخلاق سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور برے اخلاق میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے جھوٹ۔ اور جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بے شمار برائیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم جھوٹ کی مذمت قرآن کی روشنی میں کہ اللہ جل مجدہ نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے کہ پھر ہم سب التجا کریں کہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اور اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ دراصل جھوٹا آدمی اخلاقی لحاظ سے اس قدر پست ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو پا نہیں سکتا۔ اللہ کی ہدایت کو سچے اور پرہیزگار لوگ ہی پاتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھنا کہ جھوٹ بذات خود ایک برائی نہیں، بلکہ یہ بہت سی دوسری برائیاں بھی جو ہیں وہ اس جھوٹ کے ذریعے جو ہے وہ بندہ اپنے اندر جنم لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بات جو ہے وہ ایسی کریں کہ جس پر آپ نے جھوٹ بولا، پھر اس جھوٹ کو آپ چھپانے کے لیے کئی دوسری آپ باتوں کو چھپائیں گے، جس کی وجہ سے انسان آگے اس جھوٹ کی وجہ سے انسان پستی کے اندر شامل ہوتا جائے گا۔ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ بندے کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے ہر چیز میں ایک تو برکت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے پاس جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ انسان جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان سے ملوں دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رذائل اخلاق میں سے سب سے پہلی چیز جھوٹ، جس کی وجہ سے باقی برائیوں کے اندر انسان شامل ہوتا ہے، داخل انسان کے اندر ہو جاتی ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے۔ اور حدیث کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا، جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا، اور کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ حدیث آپ نے نقل فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولتے بولتے آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا مسلمان کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ یہ حضور سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ نہایت اہم
بات ہے اس کی طرف توجہ دی جائے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ کیا عرض کی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر دریافت کیا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ مسلمان جو ہے اس کا شیان شان ہی نہیں کہ یہ جھوٹ بولے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت سچی بات کرے اور سچ کے ساتھ کھڑا رہے۔ جھوٹ کے نقصانات، جھوٹ بولنے سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بولنے والا آدمی ہر وقت اس پریشانی میں رہتا ہے کہ کہیں میرا جھوٹ ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے، اس طرح وہ اپنے نمایاں اعمال کو گناہوں سے بھرتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور معاشرتی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کی ہر قسم سے پرہیز کریں۔ عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس ٹاپک کے اندر ہم نے جھوٹ کے بارے میں مختصر اسٹڈی کی کہ جو رذائل اخلاق میں سے سب سے پہلا برا اخلاق جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ آج ہم نے مذمت قرآن کی روشنی میں اس کی مذمت کو دیکھا اور حدیث کی روشنی میں، اور جھوٹ کے نقصانات ہم نے پڑھے۔ عزیز طلباء، اللہ کے عالم کی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے رذائل اخلاق سے چھٹکارا عطا فرمائے اور ہمیں سچ بولنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔